عام طور پر ہم مشکل راستوں پر، مشکلات میں، تکلیف دہ رستوں پر کس کو سہارا بناتے ہیں؟ کس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، انسانوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پھسلنے والے کو آپ پکڑیں گے تو آپ کدھر جائیں گے؟ اکثر لوگ ایسے ہی پھسلتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ جو ڈوبنے والوں کو بچانے لگتے ہیں وہ خود بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں انسانی رہنمائی نہیں، اللہ کی رہنمائی کی طرف موڑا گیا، اس سے جڑو، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رہنمائی کتاب کی شکل میں، اور صرف اکیلے نہیں، اور سارے بھی اسی کے گرد جڑ جاؤ، اسی کے گرد جمع ہو جاؤ اور مضبوط پکڑ لو۔ مضبوط پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ کبھی تعلق ہو اور کبھی نہ ہو، یہ تو مہد سے لحد تک، حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن بھی اس کے سائے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو پرکھیے۔ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آپ سے طاقتور ہے اور ایک آپ سے کمزور ہے، ایک آپ سے بڑا ہے، ایک آپ سے چھوٹا ہے۔ اور بڑے چھوٹے کو آپ سٹیٹس میں دیکھیں، کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، یعنی بڑے اور چھوٹے کی جو بھی آپ ڈیفینیشن کریں۔ بڑا شخص آپ سے کوئی کام کہتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ مان جاتے ہیں نا۔ کیوں مان جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس سے مفاد وابستہ ہے، وہ بڑا ہے، مال میں زیادہ ہے، اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ آپ کو جو اس سے فائدہ پہنچنا وہ نہیں پہنچے گا، یعنی اس کے پیچھے ایک مفاد وابستہ نا، وہ اس سے بندھے ہوئے ہیں آپ۔ تو آپ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر آپ بڑے کی بات نہ بھی چاہیں، مجبوراً بھی، تب بھی مان جاتے ہیں۔ اب ایک ذرا کمزور ماڑا شخص آ گیا آپ کے پاس سے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، آپ کی مدد کا مستحق ہے۔ اب آپ کو اللہ کی خاطر کرنا ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، اور وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا طاقتور ہے، اس پہلے والے شخص سے زیادہ بڑا ہے وہ، جس کی خاطر اب آپ اس اپنے سے چھوٹے کے ساتھ معاملہ کرنے لگے۔ اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ کیا چیز آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس چھوٹے کی بھی بات سنیں، اس کمزور کی بھی داد رسی کریں، دل جوئی کریں؟ ہاں، اللہ کا خوف ہی نا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے نا۔ آپ کتنی تفسیریں کر چکے ہیں، تقویٰ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی ہوتی ہے تو وہ خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا۔ آپ اکیلے ہیں، ایک شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مطلب آپ ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، آپ سے کچھ کہتا ہے، آپ یس سر کر کے جواب دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، ایک دوسرا آ جاتا ہے، آپ اس کو بےزتی کر کے نکال دیتے ہیں۔ کہاں ہے تقویٰ آپ کا؟ کس چیز کا فرق ہوا؟ تقویٰ تو کوئی نہ ہوا۔ اگر تقویٰ ہوتا تو آپ یہاں انصاف سے کام لیتے، عدل سے کام لیتے۔ ٹھیک ہے، کسی عمر میں بڑے یا کسی حیثیت رتبے میں بڑے شخص جس کو اللہ نے ایک مقام دیا، اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے، لیکن اس عزت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ سے کم ہے یا کمزور ہے یا چھوٹا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں۔ اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے پسند نہیں کیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور بعض اوقات یہ چیز دین کی تعلیم اور تبلیغ میں نظر آنے لگتی ہے لوگوں کی، کہ ساری کوششیں وہاں صرف ہونے لگتی ہیں جہاں سے علمی یا مالی یا کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ طبقات اگنور ہونے لگتے ہیں یا پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جن بیچاروں کو نہ دنیا میں اٹھنے کا موقع ملا اور نہ ان کو شعور کی بیداری کا، نہ کسی اور چیز کا۔ تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ انسان بحیثیت انسان، مسلم ہے، نان مسلم ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کسی بڑے گھر میں رہتا ہے یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہے، انسان بحیثیت انسان، میرے رب کی مخلوق، میرے رب کی پیاری چیز۔ اسی سچویشن کو آپ تھوڑا سا اور بھی بڑھا سکتے ہیں کہ کسی مؤثر شخص سے دوستی کرتے وقت، تعلق رکھتے وقت آپ بڑی ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری، میرا تعلق، میری جان پہچان فلاں اور فلاں سے، اس سے مل کے آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ اس سے تعلق قائم کرنے میں، رکھنے میں کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹ نہ جائے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جس سے تعلق رکھ کے نہ آپ کو عزت ملتی ہے نہ شہرت ملتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یا اس کی طرف نظر رکھنا، یا اگر وہ خون کے رشتے میں ہے یا کسی بھی اور تعلق میں ہے تو اس سے تعلق نہ توڑنا، چاہے وہ حیثیت میں ہم سے کم ہے۔ کیا سوچ کر؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جب وہ غلام آزاد کر رہے تھے تو بالکل مجبور، بے کس، بے سہارا قسم کے لوگوں کو آزاد کراتے تھے۔ تو ان کے والد نے ایک دن کہا، ابو قحافہ نے، کہ ابوبکر میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال کو ایسے لوگوں پہ لگا رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس کے برعکس تم اگر نوجوان اور طاقتور لوگوں کو آزاد کراؤ گے تو کل تمہارے کام آئیں گے۔ کہنے لگے، بابا جان نہیں، اصل بات یہ کہ میں یہ سب کچھ اپنے رب سے جزا لینے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں ان کو آزاد کر رہا کہ یہ پلٹ کے میرے کام آئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا آیت اتاری تھی؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، ولسوف یرضی، کہ وہ تو بس چاہتا ہے اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو، اور رب بھی ضرور راضی ہو جائے گا اس سے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہاں کیا چیز ہے جو کسی بھی مصلحت، فائدے، غرض سے خالی کر کے آپ کو نیکی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اللہ کا تقویٰ کہ اللہ جو دیکھتا ہے وہ جزا دے گا۔ میں کسی انسان پہ اس لیے احسان کروں کہ اس انسان سے جزا لوں، اس سے بدلہ لوں؟ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا ہے۔
آپ نے ایک نیکی کی تاکہ اللہ سے جزا لیں، اور آپ نے نیکی کی تاکہ آپ اس انسان سے جزا لیں، اس سے شکریہ لیں. کیا کیا آپ نے؟ اب دو لوگ لے لیجئے. ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جزا کی خاطر نیکی کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مجھے دنیا میں کیا ریٹرن ملنے والا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو انسان سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ حاصل کرنے کی خاطر نیکی کر رہا ہے. کس نے نفع کا سودا کیا اور کس نے گھاٹے کا سودا کیا؟ جس نے اللہ سے سودا کیا، جس نے اللہ کی خاطر کام کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی کام کیا، اور دوسرا جس نے انسانوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا، اس نے بڑا ہی سخت نقصان کیا اپنا، کیونکہ انسان تو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. اسی لیے ہماری نیکی عام نہیں ہوتی، نیکی پھیلتی ہی نہیں ہے، نیکی کے اثرات دور تک جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم محدود فائدوں کی خاطر نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لامحدود کی خاطر کرتے ہی نہیں ہیں. نتیجہ بھی تو ویسے ہی نکلے گا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص کو وادی بھر بکریاں دے ڈالی تھیں. وہ جو عرابی آپ کو چمٹ گئے تھے ان کو آپ نے دے دیا تھا، حالانکہ وہ اتنے حقدار نہیں تھے. کیوں؟ دین کی خاطر. لوگوں کو دین میں داخل کرنا تھا، لوگوں کی بھلائی تھی، اس میں آپ کی بھلائی تھوڑی تھی. لوگوں کو دین میں لانا تھا. وہ کون تھے؟ عرابی، بدو، وہ بہت مؤثر لوگ تھے، دیہاتی، اجڑ، گنوار، لیکن انڈائریکٹلی ان کا مسلمان ہونا بھی دین کے لیے ایک وزن رکھتا تھا. لیکن عام طور پر ہم ایسے مواقع پر ناسمجھ ہو جاتے ہیں. ہم وقتی فائدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کرنے سے مجھے واپس کیا ملے گا، اور بڑے فائدے کو بھول جاتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تفرقوا. اور اے سارے پکڑنے والو، آپس میں نہ لڑنا شروع کر دو، آپس میں مت تفرقہ کرو، آپس میں مت جھگڑو. جھگڑنے کا انجام دیکھا ہے نا جو تم پہلے جھگڑا کرتے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت ہے یہاں؟ نعمت سے مراد قرآن میں کس چیز کو نعمت کہا گیا ہے؟ اسلام. جی ہاں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.